صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 165 سے لے کر آیت نمبر 172 165 to 172. ابتدائی آیت میں پروردگار عالم نے ایک قلبی تعلق کا ذکر کیا ہے کہ جو ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں مختلف بتوں کو یا کسی اور انسان کو، اور پھر اس کے بعد وہ محبت بھی کرتے ہیں ان سے، اور محبت ویسے کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. مگر اس کے بعد پروردگار عالم جو واقعاً صاحبان ایمان ہیں ان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی محبت شدید تر ہے، اس لیے کہ وہ واقعیت کے ساتھ ہے اور حقیقت میں انہیں اللہ سے محبت ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ وہ معاملہ رسپونڈ ہوتا ہے، ریسیپروکیٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیز گرو کرتی ہے. جبکہ دوسری طرف جو خدا کے شریک قرار دے دیے گئے ہیں فالٹی انداز میں، ان کے ساتھ کوئی حقیقی محبت نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے ان شرکا کی طرف سے خود ساختہ کسی قسم کا کوئی رسپانس انہیں مل سکتا ہے. تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کاش یہ لوگ دیکھتے جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ شدید العذاب ہے، یعنی اس کا عذاب بہت شدید ہے. جب آخرت قیامت کا میدان موت کے وقت، تب تو پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے، تو اس موقع پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور کسی شریک سے بیزاری کا یا تبرے کا یا ڈس اون کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. فائدہ تو تب ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر ہی ان افراد سے، ان چیزوں سے کہ جن کو وہ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے یا خدا کے رسول کے مقابلے میں کسی کو باطل یا جھوٹا رسول سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے اگر حق امام کے سامنے کسی غلط امام کو اپنا امام بنا لیتا ہے. حق تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی وہ ان کے باطل ہونے کو بھی سمجھے اور ان سے اعلان لا تعلقی کرے. پھر اس کے بعد جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تبرہ کر رہے ہوں گے، کون تبرہ کر رہے ہوں گے؟ کہ جن کی وہ پیشوا کہ جن کی اتباع کی جا رہی تھی ان لوگوں کی طرف سے جو ان کے پیروکار بنے ہوئے تھے، تو وہ اس وقت جب عذاب کو دیکھیں گے تو سارے رشتے ان کے منقطع ہو چکے ہوں گے. اب کیفیت یہ ہے کہ وہ جو پیشوا یا جو لیڈر جن کو بنا لیا گیا تھا وہ بھی ڈس اون کر رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے یہ خامخواہ ہمارے پیچھے آ گئے، اور وہ جو اتباع کرنے والے تھے، فالوورز تھے، وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں موقع مل جائے کہ ہم واپس پلٹ جائیں تو ہم ان لوگوں سے اسی طرح سے بیزاری کا اعلان کریں گے جس طرح سے اس وقت یہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں. ایک تو ان کو فالو کر کے ہم یہاں تک آ کر پھنسے اور اب یہ ہمیں ڈس اون بھی کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے پر تبرہ بھیج رہے ہوں گے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آیتیں تبرہ کے اوپر بہت اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور ان آیتوں کی روشنی میں تبرہ کو کم سے کم ایک اصول کے طور پر مسلمانوں کے درمیان مسلم ہو ہی جانا چاہیے. شخصیتوں کی بحث اپنے مقام پر ہو سکتی ہے، اور واقعاً جب کھلے دل سے انسان اس پر نظر کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ حق مشتبہ رہ جائے اور وہ صراط مستقیم سے تعارف حاصل نہ کر سکے. مگر اتنا تو طے ہے کہ کم سے کم ان آیتوں کی روشنی میں تبرہ ہی سے تبرہ کر دینا قابل قبول نہیں ہو سکتا اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا. بے شک تبرہ کے اندر بھی شائستگی ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہ ہو، فحش نہ ہو، لیکن تبرہ تو کم سے کم ہو کہ جس کے اندر ایک انسان ان جھوٹوں کو ڈس اون کر دے اور ان سے اپنے اعلان لا تعلقی کا اظہار کر دے. پروردگار عالم ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں تبرہ نہیں کیا اور آخر میں پھر وہ اس بات پر افسوس کر رہے ہوں گے کہ ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اللہ ان کے اعمال ان کو اسی طرح سے
حسرت کی صورت میں ان کے سامنے پیش کرے گا، یعنی وہ اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے اور غم و غصہ ان کا بڑھتا چلا جائے گا، مگر بہرحال وہ آگ سے باہر آ تو نہیں سکیں گے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک نصیحت بھی کرتا ہے، ایک حکم بھی دیتا ہے کہ اے انسانوں، اب آپ غور کیجئے، یہاں پر تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب، یعنی جس کو تمہارے لیے لافل جائز ڈکلیئر کیا گیا ہے اور جو پاکیزہ ہے، اور خبردار شیطان کے راستے کی اتباع مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک طرف ہمیں یہ نصیحت، یہ حکم نظر آتا ہے کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، مگر شیطان کی اتباع مت کرنا، یعنی ایک اس کا اشارہ بھی ہے کہ ایک طرف ہمیں وہ افراد نظر آتے ہیں جو لاپرواہ ہیں حلال اور حرام کے معاملے میں، حرام بھی کھا رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، ان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ تمہاری انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ تو جانوروں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ وہ ان کے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ تم انسان ہو، تو انسان ہوتے ہوئے تمہاری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کو محسوس کرو، پاکیزہ اور نجس کے درمیان فرق کو محسوس کرو۔ ہاں، یہ بھی نہ ہو کہ انسان شیطان کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلتا چلا جائے اور خواہ کا کسی چیز کو حرام قرار دے۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر انسان خواہ وسواسی ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جو خدا نے حرام نہیں کی ہیں ان کو بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات کا؟ برائی کا، بدکاری کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ سے وہ باتیں منسوب کرو کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ خواہ کی احتیاط بھی پروردگار عالم نے نہیں مانگی کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان کے لیے تنگی پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا دے۔ ایک طرف اسے لاپرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو وہ استعمال کرنے لگے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خواہ وہ اللہ پر بہتان باندھے، غلط بات منسوب کرے اور وہ چیزیں جن کو خدا نے حرام نہیں قرار دیا ہے خواہ حرام قرار دے لے۔ اس سے بھی ایک نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اصول فقہ کے اندر بہت زیادہ بحث اس کے اوپر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے اصل یعنی اصول کے طور پر پرائمریلی ہر چیز کو حلال قرار دیا ہے، مگر یہ کہ جس کی حرمت کو اور حرام ہونے کو پروردگار بیان کر دے، یا براہ راست قرآن میں کچھ مل جائے حرمت کے حوالے سے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں مل جائے صحیح حدیث کے اندر، اور پیغمبر اکرم کی صحیح حدیث کے ملنے کا روٹ ہی آل محمد ہے، جن کا حدیث ثقلین کے اندر صراحت کے ساتھ پیغمبر اکرم نے اظہار فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم انسانوں کو پھر عقل استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل استعمال کرتے ہوں نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یعنی اگر واقعاً کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی روش ان کے باپ دادا کی طرف سے ہوتی کہ جو بہت معقول ہوتی، کوئی اچھا کام ان کی طرف سے ہوتا، مثلا ان کا طریقہ کار ہوتا کہ ہر ہفتے وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں گے اور اس کو وہ فالو کریں، تو اس کے اندر ایک معقولیت ہے۔ لیکن ایسی کوئی چیز کہ جس کے اندر نہ کوئی معقولیت ہے، نہ خدا کی طرف سے کوئی ہدایت تھی کہ جس کو وہ فالو کر رہے تھے، اور اپنی طرف سے مثلا وہ شرک کیے جا رہے ہیں، تو اب ان کی اولاد بھی کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے لہٰذا ہم بھی شرک کریں گے، تو نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ہدایت ہے کہ جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، تو ایسا انداز نامناسب ہوگا۔ اور آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ اس کے ذریعے سے اس بات پر پروردگار عالم نے ابھارا ہے کہ انسان سیلف اسسمنٹ کی طرف جائے، خود احتسابی کی طرف جائے، اپنے عقائد کو عقل و نقل کی روشنی میں پرکھے اور دیکھے کہ وہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کو کریکشن کے لیے ریڈی ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مروت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا پکارنا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جو چیخ اور پکار کرتا ہے، اور ایسی چیخ اور پکار کہ جو خود وہ بھی نہیں سمجھتا، بس اس کو لگتا ہے کہ کچھ وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک کافر ہے اور جس نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا پروٹوکول، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دعا اور مناجات کے آداب سے واقف ہو سکے۔ بتوں کو پکار رہا ہے تو بتوں کو پکارنا نہ اسے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں پکار رہا ہے،
خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو پکارنا، اس پکار کی کیا حیثیت اور اہمیت ہو سکتی ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب سائملٹینیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے اندر جو دعائیں تعلیم کی گئی ہیں اس کے اندر انبیاء کس طرح سے خدا کو مخاطب کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ دعائیں کہ جو معصومین علیہم السلام سے، کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے، ان سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، مثلا دعائے کمیل کو دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کس طرح سے سکھاتے ہیں خدا کو پکارنا، اسی طرح سے دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کیسے سکھاتے ہیں، صحیفہ کاملہ کے اندر حضرت سید سجاد علیہ السلام کس طرح سے خدا سے مناجات کرنا سکھاتے ہیں، وہ طریقہ، اور اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھیں کہ بت سامنے موجود ہو اور انسان اس کو پکار رہا ہو، اور ایسا پکار رہا ہو کہ نہ خود اسے پتا ہو، ظاہر ہے کہ سامنے والا جو بت ہے وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا، ویسا پکارنا ہے کہ جیسے ایک جانور کو پکارنا ہے کہ جانور اگر کچھ سن بھی رہا ہے تو اسے چیخ و پکار محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، مگر وہ کہاں اس کو کمپریہینڈ کر پا رہا ہے، اور ان ڈیپتھ اگر جائیں تو خود یہ پکارنے والا بھی شاید اپنی پکار کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور کچھ عقل سے کام نہیں لیتے۔ آخری اس صفحے کی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر متوجہ کرتا ہے صاحبان ایمان کو کہ اے ایمان لانے والوں، جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو منعم مانتے ہو کہ نعمت اس کی طرف سے ہے، رزق اس کی طرف سے ہے، وہ رازق ہے، رزاق ہے، تم اس کا رزق حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو، تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور شکر کے جو مراحل ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان دل میں نعمت دینے والے کے لیے شکر کا جذبہ رکھے، زبان سے اظہار کرے شکرن للہ الحمدللہ، اور عملی طور پر اس نعمت کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں وہ نعمت دینے والا اسے استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے رزق دیا ہے، رزق کے ذریعے طاقت دی ہے، تو طاقت بھی وہاں استعمال ہو کہ جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کے لیے یہ طاقت استعمال ہو، مگر کسی پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔